بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 3-4 خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک خبر لاہور سے اور کچھ اسلام آباد سے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے خبردار کیا ہے اور بہت ہی سخت زبان میں کہا ہے کہ اگر ریڈ لائن، انہوں نے کہا کہ ہر جماعت کی ریڈ لائن ہے، تو انہوں نے کہا کہ وکلا کی بھی ایک ریڈ لائن ہے، اور اگر وہ ریڈ لائن کسی نے بھی کراس کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں موجودہ حکمران وہ وکلا تحریک کو بھول جائیں گے جو ماضی میں چلی، اور اس سے ڈبل ڈوز کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے گا۔ آخر ایسی کون سی سازش ہو رہی ہے؟ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ایک اہم ترین سازش کا بھی ذکر کر دیا، اور انہوں نے کریکٹرز کا نام بھی بتا دیا، ان کرداروں کا نام بھی بتا دیا جو یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ریڈ لائن کی طرف مت بڑھا جائے۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ریڈ لائن ہے، تو کوئی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، کوئی مسلم لیگ نواز کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری ریڈ لائن ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمرتا بندیال صاحب، اور ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سازشیں کورٹ سے اندر سے بھی، ادارے کے اندر سے بھی کی جا رہی ہیں اور باہر سے بھی کی جا رہی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے مبینہ جعلی آڈیوز تیار کی جا رہی ہیں اور ان کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں کہ عدلیہ ایسے ایسے فیصلے کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کو حق حاصل نہیں، اور نہ ہی ہم چیف جسٹس آف پاکستان کو تنہا چھوڑیں گے، نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو کمزور ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ کچھ آڈیوز کی بات ہو رہی ہے اور ان کے علم میں آئی، انہوں نے کہا کہ آڈیوز ان کے علم میں آئی ہیں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ کی جائیں گی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں پہلے خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وکلا کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان ریڈ لائن ہے، اور یہ ریڈ لائن ہم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ ریڈ لائن کو عبور کرنے کی اجازت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریڈ لائن ہے جس کو آئین بھی تحفظ دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ادارے کے اندر سے بھی آنریبل ججز کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کہ ماضی میں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی قبول نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے انڈائریکٹلی ادارے کے اندر کے لوگوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ خبردار اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پوری کی پوری ایک ڈیٹیل ہے اس بارے میں، اور یہ کیوں چیف جسٹس آف پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں ہاتھ دھو کر، اور کیا نقصان کیا کیا انہوں نے، اور کون سی غلطی کی ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے، جسٹس مظہر علی اکمل نقوی صاحب نے ایسی کیا گستاخی کی ہے۔ تو ان گستاخیوں کا ذکر کیے بغیر چودھری اعتزاز احسن نے خبردار کر دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پیغام بہت اچھی طرح پہنچ چکا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مقدمات کی جو سزائیں اور مقدمات کی ہیئرنگ، وہ سزائیں سنانا یہ میرٹ پہ ہوتا ہے، اور یہ مقدمے جب چلتے ہیں تب ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ جناب عدل کے ترازو کو برابر کریں اور عمران خان صاحب کو یا کسی کو بھی سزائیں دیں اور ان کو ڈکٹیشن دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قبول نہیں کریں گے، اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی بدنام کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم سب چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا میسج جو ہے وہ چودھری صاحب نے دے دیا ہے، کیونکہ چودھری صاحب ویل انفارمڈ ہیں اور ان کو اندازہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے وکلا رہنماؤں سے بھی ٹیلی فون پہ بات کی ہے، ملاقات کی ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ اس سلسلے میں ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عام انتخابات کا حکم دیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، چودھری صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی نے اس حکم کی عدولی کی اور اگر کسی ادارے نے تعاون نہ کیا الیکشن کے انعقاد میں، تو ان سب کے لیے جو یہ کام کرے گا توہین عدالت ہوگی، اور توہین عدالت کی سزا بھی ہوگی، ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ اس لیے کوئی ہینکی پھینکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو سلسلہ شروع کر دیا ہے عام انتخابات کی تیاری کے حوالے سے۔ انہوں نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خزانہ کو بلایا ہوا تھا، 35 ارب روپے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فوری طور پہ چاہیے، 5 ارب آ چکا ہے، 30 ارب مزید ریلیز کیا جائے، سیکرٹری خزانہ سے کہا ہے، اور سیکرٹری داخلہ سے کہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال، لا اینڈ آرڈر اور جو سیکورٹی فراہم کرنی ہے، سیکرٹری داخلہ کے ذمہ لگایا کہ وہ سیکرٹری ڈیفنس فوجی حکام سے بات کرے، اور بات کرنے کے بعد تمام انتظامات اور تمام ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے ہمیں بتایا جائے، کیونکہ الیکشن کا انعقاد ہونا ہے، شیڈول جاری ہو چکا ہے، اور
اب اس میں کوئی اف اور بٹس باقی نہیں رہے۔ تو اسی طریقے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی لاء منسٹر، جو کہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ تو ہے ہی 3-4 کا ہے، یعنی کہ 7 ججز تھے اور 7 ججوں کا فیصلہ ہے، 3 نے جو 3 کی رائے ہے وہ منورٹی رائے ہے، 4 کی رائے جو وہ میجورٹی رائے ہے۔ تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون سے سوال کیا کہ وہ 2 جج کہاں تھے، کیا انہوں نے کوئی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی کہ جو کورٹ روم میں 5 کے بجائے 7 جج ان کو نظر آ رہے ہیں؟ وہ 7 جج، 2 جج بیٹھے کہاں تھے؟ اور لوگوں سے بھی پوچھا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ وہ 7 جج تھے یا 5 جج تھے جو مقدمہ سن رہے تھے؟ تو انہوں نے ٹانٹ کی۔ تو اس لیے اب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی واپس آ گئے ہیں۔ وہ میں نے کہا تھا کہ یہ مٹھائیاں تقسیم کھانے، مٹھائیاں بانٹنے میں اور کھانے میں بہت جلدی کر دیتے ہیں، تو جو مٹھائیاں بانٹی تھیں، جو تقسیم کی تھی، وہ واپس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکرٹری داخلہ سے کہا ہے کہ وہ فوجی حکام سے بھی بات کریں، وزارت دفاع سے بات کریں اور سیکورٹی کے انتظامات کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم بھی ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف الیکشن کی تیاریاں، تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک ڈیلیگیشن ہے، اسد عمر صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور دیگر رہنما، انہوں نے ملاقات کی ہے چیف الیکشن کمشنر سے اور کافی کشیدگی کے ماحول میں ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو انتخابی ریلی کی بھی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور کل لاہور کے انسیڈنٹ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انتخابی مہم چلانے کی اور انتخابی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، لہٰذا نگراں حکومت کے بارے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اور یہ بات درست ہے کہ نگراں حکومت اب غیر جانبدار نہیں رہی۔ کل نگراں حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں عامر میر، جرنلسٹ ہیں، عامر میر صاحب کے بھائی ہیں، تو انہوں نے جو گفتگو کی ARY میں آ کے کاشف عباسی کے پروگرام میں اور اس کے بعد پھر جیو میں، تو وہ ایسے لگ رہا تھا وہی ٹرمنالوجی یوز کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بارے میں جو مریم صاحبہ استعمال کرتی ہیں، وہی گفتگو، وہی انداز۔ تو وہ ان کو بھی نگراں حکومت نے بھی کل سامنے آ گیا کھل کے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر کو کل لاہور کے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ کس طریقے سے جو ہمارے مخالف جو ہیں آفیسرز، بیوروکریسی، وہ فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے اور ہمیں نگراں حکومت کی غیر جانبداریت پہ بالکل کوئی یقین نہیں رہا، وہ مکمل طور پہ جانبدار ہیں۔ تو عامر میر صاحب کا آپ گفتگو سن لیں، اس کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں۔ وہی گفتگو کر رہے ہیں، وہی لب و لہجہ ہے جو اس وقت 14 جماعتی اتحاد کا اور خاص طور پہ نون لیگ کا ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہرحال ایک طرف یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف ایک بہت ہی واقعتاً کل نگراں حکومت نے، لاہور پولیس نے، رانا صاحب نے جو کچھ کیا لاہور میں اور جس طریقے سے ایک نوجوان کی شہادت ہوئی، ہم واقعتاً جگ ہنسائی ہو رہی ہے، ہم پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا بہت ہی 1 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، رجیم چینج پہلے سے، کہ ہمارے قومی ذرائع ابلاغ ہم سب جو خبریں رپورٹ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ مقبوضہ وادی میں یہ ہو گیا، مقبوضہ فلسطین میں یہ ہو گیا، اسرائیل نے یہ ظلم کر دیے، انڈیا نے یہ ظلم کر دیے، وہ سارے کے سارے، اور اسی طرح کے تصاویر ہم دکھاتے ہوتے اپنے پروگرامز میں بھی، ٹی وی پہ بھی چلتی تھی کہ یہ دیکھیں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لیکن موجودہ یہ رجیم چینج کے بعد موجودہ امپورٹڈ سرکار نے اور کل نگراں حکومت نے ایسا ذلیل کیا ہے پاکستان کو کہ پوری دنیا میں اس وقت تماشا بنے ہوئے ہیں۔ کل اقوام متحدہ کے جو ترجمان ہیں ان کو بھی یہی کویشچن کیا گیا کہ پاکستان میں غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اور سیاسی مخالفین کے ساتھ اور صحافت کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ جو غیر انسانی اور غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر جمہوری کام کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آواز بلند کی، بلکہ خاص طور پہ جو کل لاہور میں نوجوان شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو اقوام متحدہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس نوجوان کی ہلاکت کا، شہادت کا انکوائری کروائی جائے۔ یہ اقوام متحدہ کی طرف سے اب یہ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا۔ کل ایسی حرکت کی ہے نگراں سرکار نے اور رانا صاحب نے اور پولیس، لاہور کی پولیس نے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ تو یہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ میں بھی جو امریکی حکام ہیں ان سے بھی سوال کیا گیا، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور یہ پوری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اپوزیشن کو اور جو کاؤنٹر نیریٹو دیتا ہے میڈیا، اس کو کس طریقے سے کچلا جا رہا ہے پاکستان میں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پاکستان بدنام ہو رہا ہے آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے،
اور 14 جماعتی اتحاد کے جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے۔ بہرحال اب اگلا جو تماشا ہوا ہے وہ مزید مقدمات جو ہیں وہ درج ہونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پہ، ان کی کابینہ پہ، ان کے رہنماؤں پہ، سب پہ مقدمات درج ہو گئے ہیں، اور جو کل نوجوان شہید ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس کا الزام بھی انہی پہ دھر دیا گیا، اسی ایف آئی آر میں فٹ کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا پہلے تو اقدام قتل کے مقدمات ہوتے تھے، اب قتل کے مقدمات بھی 302 302 دفعہ وہ بھی لگا دی گئی ہے، اور یہ مقدمات ہو رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اپنی ضمانتیں کروانے میں مصروف ہیں، اور عمران خان صاحب پہ 2 مقدمے اور کر دیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے یہ 80 مقدمے اب تک ہو چکے ہیں عمران خان صاحب پہ اور دیگر رہنماؤں، کل سارے رہنماؤں، ان رہنماؤں پہ بھی یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، دہشت گردی کی اور اقدام قتل کی نہیں بلکہ قتل کی، جو کہہ رہے تھے آن دا ریکارڈ کہ بھائی ریلی منسوخ کیونکہ اجازت نہیں ملی، تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ بہرحال پاکستان بدنام ہو رہا ہے جی، اور پاکستان کو جب تک پاکستان کے طاقتور حلقے نہیں انٹروین کریں گے، کیونکہ اور یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، تو انٹروین کرنا پڑے گا، کیونکہ کل کے بعد سارا ملبہ جو ہے یہ ڈالتے ہیں آپ لوگوں پہ اور کرتے ہیں یہ خود۔ یہ ہوا جی، اور اسی پیچھے ملاقات بھی کر لی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ایک ڈیٹیل اپنا بتا دیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہونا کیا ہے اور ہم نے پھر کرنا کیا ہے وکلا نے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، برائب کرنے کی کوشش کی، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب آپ ہماری ڈکٹیشن پہ چلیں اور ہماری ڈکٹیشن کے مطابق فیصلہ دیں، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو عام انتخابات کا فیصلہ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کے بعد آنریبل چیف جسٹس اور دیگر ججز جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں، اور ان کے لیے بہت ہی غلیظ زبان استعمال کی گئی اور ان کی تصاویر دکھائی گئی۔ تو اب پیمرا کو خیال آیا کہ 2 ہفتے کے بعد پیمرا کو خیال آیا کہ عدلیہ کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، آنریبل ججز کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، ان کا بھی کوئی آئین میں تحفظ دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے، ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ جناب آنریبل ججز کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولنی، اور اپنا جو ڈیلینگ میکنزم ہے اس کو ٹی وی چینلز کو کہا کہ بروئے کار لائیں۔ تو یہ ہے سارے کا سارا معاملہ۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بات بتاتا چلوں کہ رات چودھری اعتزاز احسن صاحب نے یہ خبر بریک کی تھی، اور اس خبر بریک ہونے کا اثر یہ ہوا کہ جتنے بھی منصوبہ بندی کی گئی تھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کی، بھانڈا پھوڑ دیا تھا اعتزاز احسن صاحب نے، اور وہ نہیں ہو سکی تھی، اور اس کے بعد نہ صرف گرفتاری نہیں ہو سکی بلکہ آج پھر سارے راستے بھی کھولے گئے۔ وہ اس لیے کھولے گئے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن پہنچ چکی ہے دفعہ 144 کے خلاف، لہٰذا اس سے پہلے سچویشن کو نارمل رکھنے کے لیے، کیونکہ آنریبل کورٹ نے پوچھنا تھا کہ جناب اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا معاملہ ہے، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے نارملائز کرنے کی کوشش کی ہے حالات و واقعات کو، لیکن اس طریقے سے حالات و واقعات جو ہیں وہ نارمل ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، خبریں بھی آپ کو بتا دیں، ایف آئی آر نہیں درج ہو گئی ہیں، اب وہ 302 بھی لگ گیا ہے۔ تو یہ ہے اب تک کا معاملہ جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن چودھری اعتزاز احسن صاحب کا جو انکشاف ہے وہ بڑا کلیئر انکشاف بھی ہے، اور خبردار بھی کر دیا انہوں نے، اور کہ جناب اگلی تحریک کے لیے پھر تیار رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دھمکی کے بعد، کیونکہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے پہلے بھی وکلا تحریک کے وہ روح رواں تھے اور قیادت کر رہے تھے، تو اب بھی انہوں نے خبردار کر دیا ہے۔ تو انتظار کیجیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔